بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2-3 موضوعات ہیں. ایک طرف تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کے اپنے جو معاملات ہیں وہ سب تو چل ہی رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی اور اے این پی نے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر دی. قمر زمان قاہرہ صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا بالکل ٹھیک کیا ہے اے این پی نے جو کچھ کیا ہے, بالکل وہی کرنا چاہیے. اور حالات نے عجیب پلٹا کھایا ہے کہ اب 11 اپریل کو جو سی سی ہوگی پیپلز پارٹی کی, اس میں یہ زیر بحث آنا تھا کہ استعفے دیے جائیں نہ دیے جائیں, آئے گا یہ بھی زیر بحث, لیکن اب پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی بات کرے گی. یہ تو اپنی جگہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن ہم نے جن 2 اور موضوعات پہ بات کرنی ہے وہ ایک ہے ڈسکا میں الیکشن ہونے لگا ہے ابھی ہفتے کو, یعنی کہ 10 اپریل کو. بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. یہاں ویسے تو نون لیگ جیتی تھی, جو پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بڑے مارجن سے ہیں, تقریباً آپ سمجھ لیں 50,000 ووٹوں سے. پھر ری الیکشن ہوا وہاں پہ ابھی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے جیت کے دعوے کیے, مطلب ہنگامہ ہوا, لوگوں کی جانیں گئیں, معاملہ عدالت میں گیا, الیکشن کمیشن میں گیا, سپریم کورٹ میں گیا. اب دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کیا, ایک تو اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا جہانگیر خان ترین صاحب, بھائی یہ تو وہی ترین صاحب تو ہے, پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کا سب سے قریبی دوست جہانگیر ترین, پی ٹی آئی میں لوگوں کو شمولیت کروانے والے میں اہم ترین کردار جہانگیر ترین, پی ٹی آئی میں جس کا جہاز مشہور جہانگیر ترین. وہ جہانگیر ترین اب عدالتوں کے چکر کاٹتے ایف آئی اے جاتے نظر آ رہے ہیں اور بہت شاکی بھی نظر آ رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے, کسی نے سوچا نہیں ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے کہ جہانگیر ترین اور ایف آئی اے, اور اس کے بعد اس کے باہر کھڑے ہو کر وہ یہ الفاظ کہیں گے. کیا کہے انہوں نے, دیکھیے جہانگیر ترین صاحب بااثر ترین شخصیت مانے جاتے تھے, کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. یہ جہانگیر ترین ہیں, اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب جہانگیر ترین صاحب, جن کی اب خان صاحب سے دوریاں, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے شیخ رشید صاحب سے پوچھا کہ بھائی آگے جب جہاز چاہیے ہوگا تو کیا کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کا تو بڑا اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں, اس پر کوئی اور جہاز والا دیکھ لیں گے, ابھی تو ترین صاحب کی واپسی ممکن نہیں ہے. لیکن وہ ترین صاحب جن کی دوری کوئی راز نہیں رہی, وہ ترین صاحب جب ایف آئی اے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے 11 اراکین اسمبلی ساتھ چلے جاتے ہیں. ان کے 11, مطلب یہ کلیئر ہے, میسج ہے کیا ہے. ان میں سے ایک راجہ ریاض صاحب بھی ہیں جو کہ درخواست کرتے ہیں کیمرے پر آ کے عمران خان صاحب سے کہ یہ نہ, کیا کہا راجہ ریاض صاحب نے, یہ بھی دیکھیں ذرا. یہ بہت دلچسپ ہے. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, پھر ڈسکا کے الیکشن پہ اور باقی ایشوز پہ ہی بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون سے انفارمیشن سیکرٹری پنجاب کی اور آف کورس ایم پی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ ساتھ تشریف فرمایا, جو کہ مسکرا رہی ہیں, پتہ نہیں راجہ ریاض صاحب کی بات پہ یا جہانگیر ترین صاحب کے بیان میں پوچھتا ہوں. ان سے بہت شکریہ وقت دینے کا. پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہیں, جو کہ آف کورس منسٹر فار وومن ڈیولپمنٹ بھی ہیں, بہت شکریہ. اور پاکستان تحریک انصاف سے فیڈرل پارلیمنٹری سیکرٹری اور ممبر نیشنل اسمبلی, الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف, فاروق حبیب صاحب ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ. عظمہ بخاری صاحبہ, سوال بڑا سادہ ہے, اسٹریٹ اور معصومانہ ہے. مجھے یاد ہے کوئی 10 20 30 40 50 بیانات اپوزیشن کے, بلکہ آپ کی جماعت کے, کہ اگر احتساب سچا ہے تو لائیں نا ترین کو بھی کھڑا کریں نا عدالت کے سامنے, کھولے نا ترین کے خلاف بھی انکوائری. پھر شوگر انکوائری بنا دی, تو آپ نے کہا نہیں انکوائری تو بنا دی, کیس آگے تو نہیں بڑھا نا, اگر احتساب سچا ہے تو اس کو کیس کو بھی آگے بڑھائے نا. بھائی اب وہ ترین ایف آئی اے کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور دہائیاں دے رہا ہے, تو اب آپ کو ایک بات تو ماننی پڑے گی نا کہ اس کا مطلب انصاف, مطلب احتساب تو ہو رہا ہے نا پھر اکراس دا بورڈ. جہانگیر ترین سے زیادہ قریبی تو کوئی بھی نہیں تھا عمران خان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک اور معصومانہ سوال, جزاک اللہ جی, اور اس کا ایک معصومانہ جواب دینے کی جو ہے وہ میں کوشش کروں گی. اور یہ ہے میں سن رہا ہوں کہ یہ مجھے چھوڑ دیں, آپ جہانگیر ترین صاحب کے منہ سے سن لیں. اور آج تو شبلی فراز صاحب نے بھی شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جو سٹے, جو چینی کا سٹا ہے اس کے اندر ملوث تھے, اور وہ ان کو کوئی وزیر اعظم صاحب کو تحقیقاتی پتہ نہیں کیا مل گیا تھا. سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ, یہ سٹا وٹا چینی کا کاروبار آج سے کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. جب وہ جہاز میں پھرتے تھے عمران خان صاحب وہ تب بھی کرتے تھے, جب عمران خان صاحب کے گھر کا کچن چلاتے تھے وہ تب بھی کرتے تھے. اور ابھی کچھ دن پہلے جب اعتماد کا ووٹ لیا اور جب سینٹ کا الیکشن آیا, تب اس کے بعد اس وقت بھی وہ اچانک سے رابطے بحال ہو گئے, تب وہ صادق اور امین ہو گئے تھے دوبارہ سے جہانگیر ترین, اور پھر جب کام پورا ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئے. اور بالکل ہونی چاہیے, جہانگیر ترین ہو کوئی بھی ہو, اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں پہلے ایک سوال کر لوں آپ کی اسی بات سے, کہ آپ نے جو کہا کہ بھائی وہ ترین صاحب چینی کا کاروبار آج سے تو نہیں کرتے, یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ بات بھی تو فیکٹ ہے نا کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتا ہے, تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کہیں ڈنڈی ماری ہے یا نہیں ماری. یہ ڈنڈی کوئی مار نہیں مار رہا ہے آپ کو ویسے تو پتہ نہیں چل سکتا اگر آپ کسی عہدے پر نہ ہو. اب وہ وزیر اعظم ہے, ان کو لگا کہ معاملہ خراب ہے انہوں نے, یعنی ورنہ اگر وہ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ نہ بنواتے تو کیا ہو جاتا, نہ آتے ترین صاحب خطرے میں. اچھا
اچھا کیا تم نے خود ذکر کر دیا شوگر رپورٹ کا. مجھے یہ بتائیے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں کیا ہمایوں اختر خان صاحب کی اور ہارون اختر صاحب کی شوگر مل کا نام نہیں آیا؟ وہاں پر خسرو بختیار صاحب کی شوگر مل کا نام نہیں آیا؟ وہاں پر ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کی شوگر ملوں کا نام نہیں. خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے 18% ٹوٹل 20% جو ہے چینی کے کارٹل کا بنتے ہیں جہانگیر ترین صاحب اور 18% ایسے 2% کا فرق ہے. وہ خسرو بختیار صاحب ہیں. اس کے اوپر کمیشن کی رپورٹ پڑھتے ہوئے آنکھیں کیوں بند ہو گئی؟ دیکھیں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یار اگر احتساب جنون ہے تو ترین کو لاؤ. اب ترین آیا تب کہہ رہے ہیں جنون ہے تو بختیار کو لاؤ نا. پھر آپ کہیں گے جنون ہے تو ہمایوں بھائی تو ہو سکتا ہے ان کے وہ بھی جکڑ میں آ جائیں لیکن ایک کام شروع تو ہوا ہے نا. دیکھو آپ احتساب کریں کہ سب کو جو ہے وہ جس نے غلط کیا اس کو پکڑیں لیکن اپنے گریوینسز جو ہے نا وہ نہ کریں. اپنی کڑ نہ نکالیں جس کو عام لفظ میں کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر کڑ ہے بس اس کو تو بک کر دو. کیا کڑ ہے؟ خان صاحب کو کیا بگاڑ لیا ترین صاحب نے؟ کیا کڑ ہو گئی؟ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب محاذ کے نام پہ آئے تھے. ان کے ساتھ جو ہے اور وہ الیکٹڈ ہے ایک سیٹ 4 ووٹوں کی حکومت ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہو تم؟ اور جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہے وہ وزیر خزانہ ہے پنجاب کے اندر. ان کے اوپر ہاتھ لگاتے ہوئے تو جو ہے پر جلتے ہیں. مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اتحادی ہیں نا اور ان کی شوگر مل کا نام بھی آیا تھا. اس کے اوپر بھی پر جلتے ہیں نا. جو ان الیکٹڈ ہے ٹھیک ہے مطلب کل تک آپ کہتے تھے ترین پہ بھی پر جلتے ہیں. آج جب ترین صاحب آئے کٹہرے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کڑ نکال رہے ہیں. اب مونس پہ پر جلتے ہیں تو یہ تو پھر شیخ رشید نے بتا دیا نا. شیخ رشید نے بتا دیا کہ نئے جہاز والے کا انتظام وہ کر لیں گے. ان کو آتے ہیں بھائی یہ انتظام کرنے کو. پہلی دفعہ کیا انہوں نے. فوزیہ قصوری جو ہے وہ بھول گئی آپ کو. اس کی کوئی خدمات نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیے. حامد خان بھول گئے آپ کو. جسٹس وجیہ الدین آپ کو بھول گئے. وہ بابر جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب وہ جن کے خلاف فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ مارکا سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو جو ہے خفیہ رکھنے کی بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کو. وہ یہ سارے پی ٹی آئی تھے نا. اس کو تو وہ اکبر ایس بابر صاحب کو فاروق صاحب کہتے ہیں. پھر میں ان کی طرف بھی جا رہا ہوں کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پیرول پہ ہیں. وہ تو کہہ چکے ہیں وہ فاروق حبیب صاحب. ہاں صحیح ہے سب ہمارے پیرول پہ صرف یہ پیرول پہ نہیں ہے. فاروق بھائی یہ پہلے اس میں بتا دیں ترین صاحب کے حوالے سے وہ کہتی ہیں آپ نے سن ہی لیا میں دہراتا نہیں ہوں کہ بھائی اگر جینون ہے تو پھر خسرو بختیار ہمایوں اختر پھر تو ایکس وائی زیڈ یہ تو بس کڑ نکال رہے ہیں. یہ کڑ مطلب یعنی کیا ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ اپنی خار چڑ نکال رہے ہیں وہی ہوتا ہے کڑ جو بھی ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو بندے کو دل بڑا کر کے نا معذرت کرنی چاہیے کہ ہم جو پہلا کلیم کرتے تھے نا اس کلیم کا ہمارا جھوٹا ثابت ہوا ہمیں معاف کر دیں. یہ عظما صاحبہ بیٹھی ہیں ان کے باقی جتنی لیڈرشپ ہے کہتی تھی ترین کو این آر او دے دیا انگلینڈ چلا گیا. ترین انگلینڈ گیا این آر او واپس آ گیا جی این آر او دے دیا. اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. ترین کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ترین کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ بھی کہتے ہیں سن لینا. اب کاروائیاں بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے اب انہوں نے نیا کام نکال لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا آٹا گوندی یہ ہیلدی کیوں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز پہ اعتراض. اچھا اس پہ بھی نکالیں. او بھائی آپ کی اطلاع کلیئر ہے 21 شوگر ملوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. اس میں جو ہے وہ ہمایوں اختر کی شوگر مل بھی شامل ہے. اس میں جو خسرو بختیار کے بھائی کی شوگر مل ہے وہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے لیڈر دوائی لینے گئے ہیں جہانگیر ترین تو واپس آ گیا. اس نے تو حوصلہ کیا واپس آ گیا. نواز شریف دوائی لینے گئے ابھی تک واپس نہیں آئے. بچوں سمیت رشتہ داروں سمیت بھتیجے سمیت سمدھی شریف سمیت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چودھری شوگر مل بھی ہے اس کے اندر. رمضان شوگر مل بھی ہے اس کے اندر. جو ہے وہ تاندلیاں والا شوگر مل چنار شوگر مل بھی ہے. حسین شوگر مل بھی ہے. اتحاد شوگر مل بھی ہے. فاطمہ شوگر مل بھی ہے. حنزہ شوگر مل بھی ہے. شیخو شوگر مل بھی ہے. رسول نواز شوگر مل بھی ہے. پتوں کی شوگر مل بھی. اور ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں. ان کو سمن بھی کیا ہے. کسی کو ایف آئی اے نے بلایا ہے کسی کو نیب نے بلایا ہے. تاریخیں بھی ڈلی ہوئی ہیں اس کے اوپر پوری تفصیل. میں نے آپ کا 11 بندہ کیوں چلا گیا ترین صاحب کے ساتھ؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے تفصیل ہو جائے. آپ کا 11 بندہ ساتھ چلا گیا ترین صاحب کے. دیکھیں ایک منٹ ذرا پہلے اس چیز کو کلیئر کر لیں نا. ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے مافیاز کو ہاتھ ڈالا. اس کے اندر انکوائری ہوئی. انکوائری کے اندر جو چیزیں بھی سامنے آئیں اس کے اندر پاکستان کے متعلقہ ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ایف آئی اے جو ہے وہ منی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے نا. اکاؤنٹس کا نیکسس پکڑا گیا. ان کو تو آپ کی جملے سن کے حیرانگی ہو رہی ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں ماننا. کبھی چور نے کہا میں نے چوری کی ہے. بدامی صاحب آپ کیا معصومانہ اتنے معصومانہ سوال نہ کیا کریں. چور نے کہا کبھی میں نے چوری کی ہے. اسے تفتیش کرنی پڑتی ہے انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. کبھی نہیں مانتے. اس پھر مانتا ہے.
پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ تو قطری خط بھی لے آئے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بھی لے آئے. انہوں نے تو لندن میں کیا, پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں, بعد میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین نکل آئی ان کی, بعد میں ان کے جو ہے وہ چودھری شکر میں شیخ بھی نکل آئے. یہ تو دن دہاڑے بھاگ جاتے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لہذا بات یہ ہے آپ کے جملے پہ انہوں نے محاورہ بتایا کہ وہ آٹا گوندی ہے ہندی کیوں ہے, اس میں ہمارے ہر بات پہ اعتراض ہے. اس میں اگر کوئی ہمارا قریبی لوگ بھی تھے, وہ بھی ان سے بھی سوال ہو رہا ہے. بات تو یہ نا, عمران خان کے دور حکومت میں سوال تو سب سے ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو جتنا ان کا نیریٹو تھا اس پہ آج ان کو معافی مانگنی چاہیے. پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی. یہ کہتے تھے کہ ہم مان جائیں گے, صحیح ہے, آج اکراس دی بورڈ جو ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے بھائی. اکاؤنٹیبلٹی, صحیح ہے, اس کو ان کو ماننا پڑے. شیلا رضا صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ان کو کون منائے گا؟ ان کو آپ ہی منا لینا بدامی صاحب. بتاتی ہوں ابھی بتاتی ہوں, میری باری آ لینے تو پھر بتاتی ہوں. چلو وہ بتائیں گے کون بنائے گا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. شیلا رضا صاحب, آپ کی باری نہیں آنی, اب آپ نے اپوزیشن, آپ نے صرف اپوزیشن سے لڑنا ہے یار. پروگرام میں تو باری آئے گی نا, چاکا ہی رہنا ہے, چاکا ہی رہنا ہے. اب اس کا بھی مطلب بتا دیں یار, تشریح بھی کر دیں ساتھ ساتھ, یعنی کیا ہوتا ہے. میں بعد میں بتا دوں گی, جس کو میں نے کہنا تھا اس کو سمجھ میں آ گیا. اس کو سمجھ آ گئے تھے, تو سمجھ لگ گئی ہے فاروق صاحب, ٹھیک ہے. میں آگے بڑھتا ہوں, پتہ نہیں شیلا آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں, مجھے بھی نہیں. تو شیلا رضا صاحبہ, آپ بھی یہ بتا دیں, ترین صاحب کے حوالے سے تو آپ کا بھی بڑے ایک ٹویٹ کا چرچا ہوا, وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے کہا ترین صاحب کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات, اگلے ہفتے کراچی میں زرداری سے ملاقات کریں گے. خیال رہے کہ جہانگیر ترین اس ملاقات میں پی ٹی آئی چھوڑنے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اختیار کریں گے. اگر ایسا ہو گیا تو نہ بزدار رہے گا نہ نیازی رہے گا. تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کر دیا شیلا آپ نے؟ ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا, لیکن اگلے دن کا ٹویٹ بھی پڑھا کرو. بتا دیں, آپ بتا دیں, اب ساری باتیں میں نے ٹویٹ کو دوبارہ لگایا میں نے, اس ٹویٹ کو دوبارہ لگایا. پہلے یہ بتایا نا کہ ڈیلیٹ کیوں ہوا, پھر میں پوچھوں گا دوبارہ کیوں لگایا. پہلے یہ ڈیلیٹ اس لیے ہوا کہ کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ ہوتا نہیں ہے. میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک بہت ہی مشکل جگہ پہ اور بہت مصیبت میں کھڑی تھی, مطلب, ٹھیک ہے, اور میرے پاس اتنے فون آ رہے تھے کہ میرے پاس اس وقت جواب دینے کا وقت نہیں تھا. اور پھر جب میں رات کو 2 بجے آئی, اس کے بعد میں نے اس ٹویٹ کو دوبارہ پڑھا, اس کا جواب لکھا اور صبح ہونے کا انتظار کیا اور دوبارہ لگایا. ہاں, تو آپ اس بات پہ یہ خبر چینل نے بریک کی تھی, میں قائم نہیں ہوں. میرا وہ ٹویٹ تبصرہ تھا, میں نے بریک نہیں کی خبر. یہ وہ میرا وہ ٹویٹ اس خبر پہ جو چینل نے چلائی تھی, یہ خبر, یہ تبصرہ تھا. لیکن چینل ایسے حملہ آور ہوئے جیسے میں بریک کر رہی ہوں, تو میں نے دوبارہ اس کو لکھا اور کہا کہ اردو کو پڑھو, دیکھو یہ تبصرہ ہے. تو دیکھیں, جہانگیر ترین کی مخدوم احمد محمود سے ملاقات, یہ تبصرہ ہے یا خبر ہے یا فیکٹ کیا ہے؟ آگے پڑھیے, یہ خبر تھی, یہ خبر تھی جو چینل نے بریک کی تھی. تو آپ, اور میں نے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے واقعی ایسا ہو گیا, کہہ رہی ہیں کہ وہ ملے جہانگیر ترین صاحب سے, ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ آپ کہہ رہی ہیں, جب شیلا سرور صاحبہ کہہ رہی ہیں. نہیں جی, میں نے خبر دیکھی تھی. اچھا, آپ نے خبر کوٹ کی تھی, چینل پہ خبر دیکھی تھی, تو میں نے خبر کوٹ کی تھی. میرے علاوہ وقاص ستی نے, جو کہ معروف جرنلسٹ ہیں, اور 2-3 اور نے یہ خبر بھی لگائی. چلیں, اب آپ کی کیا معلومات ہے کہ مخدوم احمد, اپنا تبصرہ شامل کیا. اب آپ کی کیا معلومات ہے مخدوم احمد محمود صاحب سے ملے ہیں ترین صاحب؟ کیونکہ اگر میں انفارمیشن سیکٹری ہوں سندھ کی, تو میں تبصرہ کر سکتی ہوں, ورنہ میں مستند خبر دوں. ٹھیک ہے, اب تو بتا دیں, اب تو آپ نے معلوم کروا لیا ہوگا نا. تو ترین صاحب کی ہوئی تھی مخدوم احمد محمود صاحب سے ملاقات؟ مجھے پہلے بھی معلوم تھا, میں کراچی کی انفارمیشن سیکٹری ہوں, مجھے پہلے بھی معلوم تھا. کیا؟ اور ابھی بھی معلوم ہے. کیا؟ ابھی بھی معلوم ہے کہ وہ نہیں ملے تھے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو معلوم تھا نہیں ملے تھے, پھر بھی آپ نے لکھ دیا کہ جہانگیر ترین کی احمد محمود سے ملاقات. بھائی آپ کے چینلز بریک کر رہے تھے خبر. نہیں, آپ کو تو معلوم تھا نا کہ نہیں ملے. 4 بجے کے قریب چینلز نے یہ بریک کیا تھا. میچ دیکھ رہی تھی میں, تو پھر میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا 2-3 جب چینلز نے پتا تھا کہ نہیں ملے, اور 2-3 جرنلسٹ نے کر دیا, تو آپ نے اس لیے اور اس پہ اپنا تبصرہ کیا. اچھا, اب اگلے ہفتے کراچی میں زرداری صاحب سے, اس ٹویٹ کو میں نے بچا کے رکھا اور دوبارہ پھر لگایا اور کہا ذرا اردو پڑھ لو کہ یہ تبصرہ ہے. اچھا, اب مجھے اگلے ہفتے مل رہے ہیں زرداری صاحب اور ترین صاحب, شیلا صاحب؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ میں فاروق سے یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ نیب جو ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ JIT بنائی جائے,
اور وہ جو ترین صاحب کے باورچی اور ان کے اکاؤنٹ سے ان کو دیکھا جائے وہ تو ہوئے نہیں، بلکہ اس کے بعد وہ بہت اہم ترین کمیٹیز اور میٹنگ میں بیٹھنے کی تصاویر آتی رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ پکڑے گئے تو ہماری سندھ کی ایم پی ہیں سیما ضیاء جی جی پی ٹی آئی کی، جی جی، تو جب وہ اسپیچ کر رہی تھیں تو کہا سب نے جہانگیر ترین، تو انہوں نے کہا ہاں اچھا ہوا اگر وہ پکڑے گئے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو 1 گھنٹے کے بعد ان کو باہر آ کر ہاں مجھے یاد ہے، مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا. سوال کیا آپ کا فروخ سے؟ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو وہ اس وقت اچھے تھے جب چلو کمیٹی میں یہ آپ کا بیٹھتے سوال تھے، آ جب گیا، اچھے لیکن میرا تھے، ایک سوال، ٹھیک ہے، جو ان کی سزا آئی تھی تو یہ وہ فروخ کہا بتا تھا دیں کہ گے، ایک فروخ سے ٹیکنیکل پوچھ لیتے ہیں، مسٹیک ہو ٹھیک گئی ہے، وزیر اعظم لیکن صاحب یہ نے. مجھے یہ ٹویٹ کا اور بقیہ حصہ بھی کمپلیٹ کر لوں نا میں ٹویٹ سے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ آپ کہ کا سوال ایف آ آئی گیا اے کیوں جہاں سے ایک منٹ ایف آئی اے کیوں جہاں سے ضمانت ہو سکتی ہے، نیب نے مزید ایکشن کیوں نہیں لیا؟ چلو اب اس کا جواب دیتے ہیں فروخ صاحب. پہلے مجھے بتا دیں، میں تو اس کا سوال کر لیا. چلو وہ جواب دیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کے بعد ترین صاحب پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں نہیں آ رہے نا؟ نہیں مطلب ایک آدمی ہے، اس کو پیپلز پارٹی میں آ کے کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو یہ ٹویٹ کر کے کیا کرنا تھا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ خبر چینل پہ بریک ہوئی تھی آپ اور کو پتا تھا کہ غلط ہے، پھر بھی چینل آپ نے کو ٹویٹ بھی کر کھنگال لیجئے گا 4 بجے کے قریب. اچھا تو پھر اچھا یہ آپ کو اب آپ کے تجزیے پہ بات کر لیتے ہیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. آپ کا تجزیہ یہ تھا کہ اگر ترین صاحب آ گئے پیپلز پارٹی میں پھر نہ بزدار رہے گا نہ نیازی رہے گا، یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا؟ اب اگر وہ پارٹی میں نہیں بھی آئے تجزیے کے مطابق اور انہوں نے ایسے ہی اعلان کیے جیسے راجہ ریاض نے کیے دھڑن تختہ، تو پھر بھی ہوگا. یہ تو اب اچھا، میں نے تو ایک خبر پہ تبصرہ کیا تھا. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت ہی اصولی وزیر اعظم صاحب، جو لوگ بک گئے تھے جن کے نام آپ کو معلوم تھے اور جس کا اعتراف شیخ رشید نے کیا تھا، ان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پھر آپ ترین صاحب کے پاس. اب میں ذرا ایک بریک لیتا ہوں. آپ کا سوال آ گیا فروخ صاحب سے، میں نے سوال چھوڑا ہے عظمہ صاحبہ سے، کیونکہ انہوں نے خود کہا فروخ صاحب کی بات پہ کہ میں بتاتی ہوں کہ ہم کیسے مانیں گے. انہوں نے کہا بھئی آپ ہی منا لیں، تو مانتے تو ہے نہیں ہم کسی بات پہ. پہلے کہتے تھے احتساب نہیں ہوتا، اب پہلے کہتے تھے ترین کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب ترین صاحب ایف آئی اے میں پیش ہو رہے ہیں تو کہہ رہے نہیں تو خسرو بختیار کو کوئی ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا. مونس کو کیسے مانیں گے؟ تو کہتی ہیں ہم بتاتے ہیں کیسے مانیں گے. سارے سوالات ہم رکھتے ہیں تینوں مہمانوں سے بریک کے بعد. خوش آمدید آپ کے ایک بار پھر. اچھا اب ذرا میں نے ڈسکا کے الیکشن کی طرف بھی جانا ہے. آپ کوئکلی اگر چاہیں تو عظمہ صاحب آپ رسپونڈ کر دیں اس پہ جو فروخ صاحب کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر دیں کہ بھائی پھر آپ ہی بتا دیں کہ آپ لوگ کیسے مانیں گے، کب مانیں گے، کتنے بجے مانیں گے. مطلب یہ لوگ اب کل تک آپ ترین کہتے تھے. یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. ہم بالکل مان جائیں گے اگر جہانگیر ترین کے ساتھ وہ خسرو بختیار جس نے جو شیئر ہولڈر ہے اس شوگر مل کے اندر جو 18% ہے کارٹل کا، اور جس نے خیبر بینک آف جو کے پی کے ہے پرویز خٹک کے دور میں وہاں سے قرضہ بھی معاف کرایا ہوا ہے جس شوگر مل نے، اس کو اگر پوچھا جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ وزیر تجارت جو ہیں ہمارے ملک کے، پتہ نہیں کوئی عمران خان شاید نام ہے ان کا، وہ جو ہے انہوں نے جو سمری ای سی سی سے اپروو کرائی جس میں ہاتھ سے پیسے دیے شوگر والوں کو، یہ آپ پیسے بھی لے لیں اور چینی بہت ہے آپ باہر بھیج دیں. اور جب باہر بھیج کے یہاں پر چینی کی شارٹیج کرائی اور لوگوں کو جو ہے وہ 440 ارب روپیہ ان کو اپنی جیب سے دینا پڑا. تو میرا پیارا بھائی بالکل درست کہہ رہا ہے کہ منوانا پڑتا ہے، انکوائریاں کرنی پڑتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بڑا قریب ہے جب عمران خان سے یہ انکوائریاں ہونی ہیں. یہ آٹا چینی چوری کی انکوائری بھی ہونی ہے، ادویات کی انکوائری بھی ہونی ہے. جو پیٹرولیم کے اوپر ندیم بابر کو نیوا ہو کے نکال دیا ہے نا، اس کی بھی انکوائری عمران خان کے خلاف ہونی ہے. تو ہم بالکل مان جائیں گے جس دن وزیر تجارت کو ہتھکڑیاں لگیں. جب تک نہیں نکالتے تھے ندیم بابر کو، آپ لوگ کہتے تھے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، نکالتے نہیں. پہ عمل نہیں ہوا تھا. جب نکال دیا تو آپ کہہ رہے ہیں نکالنے پر عمران خان کے خلاف انکوائری. مطلب نہیں، نکالنے سے کیا کروں؟ نہیں، یہ میوزیکل چیئر ہے، اب تم نکل جاؤ، تمہارا کام پورا ہوا، تم نے پیسے کما لیے، اب دوسرے کو آنے دو. بھائی ہمارے پیسے جو اس نے کھائے ہیں اربوں روپیہ ہمیں واپس دلاؤ نا. ان کو پیسوں کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، بڑے پیسے واپس لانے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ ان کی جو دیتے ہیں وہ پیسے لوٹ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں بہت اچھی بات ہے. آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پیارے بھائی آپ چاہیں جواب دیں. پھر مجھے ڈسکا کے الیکشن کے بارے میں بتائیں. ہفتے کو لگا ہوا ہے اس پر، اب جتنے بھی انتظامات ہیں آپ مطمئن ہیں؟ پھر میں سوال عظمہ صاحبہ سے بھی کروں گا اور آگے بھی. جی دیکھیں بھائی، میری تو معصوم خواہش جو ہے نا، میرے معصومانہ انداز میں خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں. بنیادی چیز یہ ہے
کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب کاروائی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو دل بڑا کر کے کہنا چاہیے کہ اچھی بات ہے ادارے کاروائی کر رہے ہیں, لیکن یہ اس میں سے بھی نکتہ چینی نکالتے ہیں. جو بنیادی چیز ہے جس کے اوپر یہ بار بار نہیں آتے, وہ معیار, میں آتا ہوں نا, وہ معیار یہ ہے, ان کے ہاں اہل معیار یہ ہوتا تھا جو جتنی بڑی چوری کرے گا اتنا بڑا اس کو عہدہ ملے گا. اب اسحاق ڈار جو ہیں وہ حدیبیہ پیپر مل کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, جو منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا کیس تھا. ان کو انہوں نے وزیر خزانہ کا عہدہ دیا, انہوں نے جس کے اوپر جتنا بڑا کیس ہے اس کو اتنا بڑا یہ عہدہ دیتے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو. انہوں نے تو کبھی کسی اپنی پارٹی سے ایک کلرک کو بھی باہر نہیں نکالا, انہوں نے اپنی پارٹی میں سے کسی ایک کونسلر کو بھی نہیں نکالا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یسر رضا گیلانی کو نااہل کروایا تھا $60 ملین کے اوپر, اسی یسر رضا گیلانی کو 80 ووٹ دے کے انہوں نے اہل بھی کروا دیا. یہ تو ان کی سیاسی بصیرت ہے. چلو ابھی تازہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ سکتے میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, لہذا ان کی کسی بات کا ہم برا نہیں مناتے. یار آپ تو اتنا گہرا طنز کر رہے ہیں. اچھا بھائی بادامی میرا جو بھائی ہے نا, وہ بیچارہ آج کل پتہ نہیں کس موڈ میں ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ کے اس وقت سے ڈرو جب آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا, اور آپ سے گن کے اوپر جو ہے وہ پیپروں پہ سائن کرائے جائیں گے. ڈرو اس وقت سے, اللہ وہ وقت کسی کے اوپر نہ لے کے آئے. اور ہمارے دور میں اس لیے کوئی پکڑا نہیں گیا تھا کیونکہ ہم اے ٹی ایمز کو پال نہیں رہے تھے, کیونکہ مافیاز ہماری گودی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کھیل نہیں رہے تھے. سو یہ سارے مافیا آپ کے پاس ہیں جس سے آپ ہمارا خون چوس رہے ہیں. تو بھائی اپنی خاطر جمع رکھو اور اس وقت سے ڈرو. یہ یاد رکھنا بعید ہم نے بھی کوئی نہیں کرنی آپ کے ساتھ, یہ یاد رکھنا بعید ہم نے بھی نہیں کرنی کوئی آپ کے ساتھ. جو آپ نے کیا ہے نا وہ سود سمیت واپس لینا ہے آپ سے, یہ یاد رکھیے گا. اسحاق ڈار اس ملک کو سوار گیا تھا, آپ کو اسحاق ڈار ہی نہیں ملا, اس کو ہی بلا لیں, معافی مانگ لیں اس سے, بہتر ہے. لیکن آپ نے غور فرمایا کس طرح روانی میں کرائے پہ وزیر خزانہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا وہ کتنی روانی سے. میرے بھائی فاروق نے کہا کہ شہلا صاحبہ آپ بتائیں نا ان کو کہ انہوں نے کیا. یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو قربت ہے نا, یہ بڑے ہمیں مزہ آ رہا ہے دیکھ کے نا, مانی خیر ہے. بتائیں یار آپ کیا. تو شہلا صاحبہ پہلے مجھے یہ بتا دیں, میں آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں ڈسکا. مجھے لگ رہا ہے پھر تاخیر کا شکار نہ ہو جائے ڈسکا کے الیکشن, جو کہ ہم بات ہی نہیں کر پا رہے اس پہ. تو شہلا صاحبہ ڈسکا کے الیکشن میں جو کمٹمنٹ تھی آپ لوگوں کی, اس حساب سے پیپلز پارٹی کا بھی جو بھی جتنے بھی روٹ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ پی ڈی ایم کے امیدوار سمجھے جائیں ڈسکا میں, یا پھر معاملہ ختم؟ پہلے تو میں فروخ سے ایک بات کہوں کہ حامد سعید کاظمی صاحب اس وقت جو اعظم سواتی تھے وہ پی ایم ایل این میں تھے, اور انہوں نے قرآن پہ حلف دے کر کہا تھا کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور آنریبل کورٹ نے ان کو 4 سال کبھی نہیں بلایا. لیکن حامد سعید کاظمی ہمارے دور میں جیل میں رہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کو وزارت سے ہٹا کے پارٹی میں کوئی اہم جگہ دے دیتے جیسے آپ نے عامر کیانی کو تھی. ٹھیک ہے, اور آپ نے جو شوگر پہ کمیٹی بنائی تھی اس میں جو ٹی او آرز تھے اس میں کہا گیا تھا کہ جو آپ لوگوں نے چینی باہر بھیجی ہے اس پر کام کیا جائے. آپ نے کیا کیا کہ اس کام کو پھیلاؤ, 10 سال تک چلے جاؤ, 12 سال تک. تو آپ کی انکوائری وہاں بھی ٹھیک نہیں تھی. اب آپ کی میں دوسری بات پر الیکشن میں تو آ جائیں کہ الیکشن میں ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ دوسرے کا یا نہیں, یا کٹی ہو گئی تو سب ختم, یہ بتا دیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور بالکل میرے خیال میں یہ الیکشن لڑیں گے, اور ان کا جیتا ہوا الیکشن ہے وہ, اور اس میں بے ایمانی جس طرح سے ہوئی ہے وہ بالکل 2018 کے الیکشن کا منظرنامہ تھا, جہاں ہمارے تمام لوگوں کو نکال کے کراچی میں مطلب 350 ووٹ ٹوٹل کراچی یونیورسٹی کے رات کے 3 بجے تک گنتے رہے, پتہ نہیں کتنے بجے تک گننا, اور سارے پولنگ ایجنٹ باہر تھے. ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جنہیں گننی نہیں آتی تھی. لیکن یہ بتا دیں کراچی میں بھی الیکشن ہو رہا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب لڑ رہے ہیں NA 249. آپ لوگوں کی تو کمٹمنٹ تھی کہ ہر جگہ پر ہمارا ایک کینڈیڈیٹ ہوگا اپوزیشن کا, سب اس کو سپورٹ کریں گے. یہ تو پی ڈی ایم سے بھی پہلے کی کمٹمنٹ تھی. پیپلز پارٹی اس کمٹمنٹ کو بھی توڑ رہی ہے. آپ نے اپنا بندہ وہاں بھی کھڑا کر دیا ہے, وہاں کیوں آپ ان کی جیتی ہوئی سیٹ ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے.
ظاہر ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کہ استعفے ہر چیز میں, تو اب جس نے لڑ کے استعفیٰ دے دینا ہے اس کے آگے تو بندہ کھڑا کرنا پڑے گا نا سر. اچھا 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 بھائی ٹھیک ہے. عظمہ صاحبہ آپ نے تو چونکہ چلے جانا ہے اسمبلیوں سے باہر, وہ اس لیے NH-249 کراچی میں اپنا بندہ کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ کی مدد میں تو آپ استعفے دے دیں گے چلے جائیں گے. یہ آپ نے دیکھی کہ معصومانہ جو توجہ پیش کی ہے اس کی شہلا رضا صاحبہ. دیکھو ہاں میں شہلا کی بات کا ایک جملے میں جواب دے دوں, جو تم کوشش کر رہے ہو وہ ہوگی نہیں. یہ بات اس لیے نہیں شہلا مجھے ضرورت نہیں, آپ لوگ خود ہی کافی ہیں, میں سوال کر رہا ہوں صرف بھائی. آپ اتنے کوئی ننھے کاکے تھوڑی ہیں کہ میں یہ بات اس لیے شہلا کی بات یہ اسی طرح ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باپ پارٹی سے ووٹ نہیں لیا. مطلب الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ مفتیٰ صاحب جیت جائیں گے, وہ استعفیٰ دیں گے, تو آپ کا سیکنڈ کینڈیڈیٹ تو گھر ہی ہوگا نا, وہ تو اس کو دوبارہ بعد میں الیکشن لڑنا پڑے گا. تو الیکشن میں کھڑا کرنے کی تو لاجک بنتی نہیں, پہلی بات. اب آ جاتے ہیں دوسری بات جو ڈسکا کے حوالے سے ہے. ابھی آپ کی اطلاع کے لیے کہ ابھی شام کو ہماری ایک ایکس ایم پی اے ہیں کنول نعمان صاحبہ, ایکٹریس بھی رہی ہیں, PTV کی ایک بڑی اچھی ایکٹریس تھی, ان کے اوپر فائرنگ کی گئی. ان کو گن پوائنٹ کے اوپر ملی صاحب کے گنڈوں نے ان پہ حملہ کیا. ہمارا ایک لڑکا جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے. ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی, اور ابھی کچھ لمحہ پہلے الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے وہ انٹرمینشن کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے. سو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کی غنڈہ گردی جو ہے, جو پچھلی دفعہ انہوں نے کی تھی, اس سے کوئی لیسن نہیں سیکھا انہوں نے, اور یہ اب بھی وہی غنڈہ گردی کے سر کے اوپر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ابھی فاروق جو ہے نا, وہ دیکھیں نا, اب یہ بات کر رہے تھے, ان کو بڑا مان ہے کہ وہ بہت پاپولر ہیں, ان کی بڑی کارکردگی اچھی ہے, تو پھر ہمت سے حوصلے سے الیکشن کیوں نہیں لڑتے طریقے سے؟ فیئر الیکشن لڑو نا, کبھی تو فیئر الیکشن لڑ لو میرے بھائی, چونکہ آئے چوری کے ساتھ ہو, ہر الیکشن چوری کرو گے. فار دا ٹیسٹ چینج ہی ایک چوری کے بغیر الیکشن لڑ کے دیکھو بھلا کیا ہوتا ہے. نہیں یہ بتائیں, اب تک جو انتظامات ہیں پرسوں کے الیکشن کے, مسلم لیگ مطمئن ہے؟ دیکھیے ہم کم از کم اس بات سے مطمئن ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہم اپنی گریوینسز بھیج رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن ہماری گریوینسز سن رہا ہے, اور اب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ اب جو نتیجہ آئے گا وہ قابل قبول ہوگا آپ کو عظمہ صاحب؟ پھر میں فروخ سے ہی پوچھوں گا. ہاں بالکل, پولنگ ڈے بالکل قابل قبول ہوگا. پولنگ ڈے اگر ہاں بالکل پولنگ ڈے اگر پرامن اور شفاف ہوگا, لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے, فائرنگ نہیں ہوگی, پولنگ سٹیشن کے اندر ڈار صاحب 4 گھنٹے بیٹھ کے مورے نہیں لگائیں گے, بالکل جو بھی نتیجہ آئے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے. ہم تو پہلے بھی قابل قبول تھے, ہم تو کر رہے تھے, لیکن ان کو ہی میرا خیال ہے خوف آتا ہے, پھر لوگوں کو ڈیرے پہ لے جا کے باجی بیٹھ جاتی ہیں ہماری. سو یہ غنڈہ گردی نہ کیجیے گا, یہ نہیں چلے گی. پچھلی دفعہ بھی نہیں چلنے دی, اب بھی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں نہیں چلنے دیں گے. ہم نے ووٹ پہ پیرا دینا سیکھ لیا ہے. اچھا اوکے جی. فاروق صاحب ڈسکا الیکشن 2018 بار بار نہیں آتا. جناب فاروق صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو جو ہے نا ہنسی آ جاتی ہے ان کی بات کے اوپر, جب نون لیگ فیئر الیکشن کی بات کرتی ہے, جب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی نہ ہو. جنہوں نے دھاندلی کے نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد نون لیگ نے کیے ہیں, ان کی موجد یہ ہے, پوری دنیا جو ہے وہ دھاندلی کے طریقے رائیونڈ سے سیکھ کے جاتی ہے. اچھا ہم نے تو کیے, انہوں نے طریقے ایجاد کیے ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں آج اتنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی فائرنگ ہو جائے گی. وہ بھئی گجرانوالہ میں پومی بٹ آپ کے پاس, لاہور میں گلو بٹ آپ کے پاس, بلال بٹ ملتان کے اندر آپ کے پاس, ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی. آپ نے پورے شہر کا پاکستان کا اسلحہ اکٹھا کر کے ڈسکا پہنچایا, آپ نے فائرنگ کروائی, ماحول ایسا بنایا, 23 آپ کو پورا الیکشن مل گیا. آج آپ کہہ رہی ہیں جی کہ فائرنگ ہو رہی ہے, فلانے پہ ہو رہی, فلانے. اتنے معصوم آپ کبھی بھی نہیں تھے, نہ آپ ہیں, ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. دوسری بات یہ کہ ملی صاحب کے گنڈوں نے, بھائی اسجد ملی شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جا کے ریپوٹیشن وہاں سے آپ چیک کریں, ٹھیک ہے. ہماری جو آپ کی کینڈیڈیٹ لڑ رہی ہے محترمہ نوشین صاحبہ, وہ بھی ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے, ٹھیک ہے, میں ان کو نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں کہ وہ بندوقیں اٹھا کے فائرنگ کر رہا ہے یا ایسا کر رہا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ضرور آپ کے پاس ثابت باکسر ہوتے تھے, ضرور جعلی پولیس مقابلے آپ کروایا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں نتیجہ جو بھی آیا مان لیں گے. آپ لوگوں کو تو کھل کے کہنا چاہیے کہ نہیں ہم یہ کرتے ہیں بدماشی, ہم کرتے ہیں, دھونس چلاتے ہیں. یہ آپ کو کھل کے کہنا چاہیے. نتیجہ قابل قبول ہوگا نا فاروق صاحب؟ فاروق الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہو, حوصلہ ہے بھائی تیرا, حوصلہ ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, اس فیصلے میں کہاں لکھا ہے, اس فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے فائرنگ کی ہے؟ کیا
اب بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن مجھے میں آخری سوال پکڑے کیوں نہیں, ایک منٹ بادامی سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ لڑکے جو ٹائیگر فورس کے تھے جو فائرنگ کر رہے تھے جن کی فوٹیجز موجود ہیں, آج تک پنجاب حکومت نے وہ لڑکے کیوں نہیں پکڑے, وہ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ٹائیگر فورس بیچاری والنٹیئر فورس ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ دسو او تو تسی پرتی آج ایسے لے کیتے ہیں دیکھیں اور نوی گنڈا فورس دیکھیں ذرا گزارش سن لیں نا. اب ذرا تھوڑا معاملے ہمارے لڑکے تھے بادامی سے کو پکڑوا دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, لوگ آزادانہ طور پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ آزاد امیدوار بھی شامل ہیں جنہوں نے 58,000 ووٹ لیے تھے. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 61,000 ملی صاحب نے ووٹ لیے تھے, کو ملا لیں تو 1,20,000 ووٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نتیجہ مانے ساری پارٹی کا 1,01,000 ووٹ. شیلا صاحبہ جاتے ہیں بتا دیں, یہ 11 تاریخ کو آپ کی سی سی بھی ہو رہی ہے, یہ پی ڈی ایم میں آپ لوگ رہیں گے یا کچھ آپ کا بھی کنارہ کرنے کا ارادہ ہے اے این پی کی طرح؟ دیکھیے یہ بات تو سیدھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے کا آپشن ابھی استعمال نہیں کرے گی. اب اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ حلقے کی عوام کو بیوقوف بنا کے ووٹ ڈلوا رہی ہے, تو اب عوام کو سوچنا ہوگا کہ اب تو الیکشن ورکنگ ڈے پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر کرے, پورے پاکستان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ ووٹر, ایک منٹ پلیز, جی بولے ایک منٹ, آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اسی طرف چلے گئے, میں دور بھی بیٹھی. نہیں میں تبصرہ آپ ٹویٹ پہ فرمائے تھے. ہر وہ شخص ہمارے لیے محترم ہے جو بی بی کے قاتلوں کو سپورٹ نہیں کر رہا, چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. میرا خیال ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کا خون اتنا رائے گا نہیں جا سکتا کہ ہم جو ہیں اس کو اس طرح سے نظر انداز کر دیں. اور جہاں تک پی ٹی آئی سے دوستی کی بات ہے تو کورونا ویکسین کی قرارداد پہ پتہ چل گیا ہوگا. نہیں آپ پہ الزام, آخری جملہ شیلا آپ پہ الزام پی ٹی آئی سے دوستی کا نہیں ہے, اس پہ بھی پتہ چل جائے گا. آپ پہ الزام پی ٹی آئی سے دوستی کا نہیں ہے, کسی اور سے. جس کو الزام لگانا ہے لگائے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے سپورٹر کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے, یعنی اعظم نذیر تارڑ کو, ہاں ٹھیک ہے. میں بریک, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ صاحب بھائی میں نے تو نہیں کروایا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. بریک کے بعد کنکلوڈ کریں. تو اندازہ پہلے یہ تھا, رائے تو پہلے یہ تھی, لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک تھا بھی تو اب سے کچھ لمحات پہلے شیلا رضا صاحبہ نے جو جملہ استعمال کیا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو ہم تو نہیں دیں گے, اس سے بات طے ہو گئی کہ 11 اپریل کی سی ای سی میں استعفوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آنا. اب مرحلہ اس سے آگے کا ہے, اب تو پیپلز پارٹی اس پر سوچے گی کہ پی ڈی ایم میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. استعفوں کا معاملہ, یہ باتیں جانے کی باتیں جانے دو. زندگی صحت اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.